اور آج کا پہلا کلیدی خطبہ پیش کریں۔ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ مطلب مجھے ایسا لگا کہ کھانا تقسیم ہونے میں بہت وقت ہے تو آپ بہت سارے لوگوں کی آرا سمیٹ بہرکیف یہ بہت ہی خوبصورت شام ہے آج کی۔ اس شام میں خالد جاوید کو ایک عرصے کے بعد بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام رند ہے۔ مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے خمار، شراب اور ایک خاتون کا نشے کی حالت میں ناول کا ٹیک آف کرنا، یہ سب ہم نے سنا اور اس سے ایک الگ کیفیت میں محسوس کرتا ہوں، اور میرا دوست اور میرا سینئر اسلم پرویز اس میں پوشیدہ معنی کو سمجھ سکتا ہے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اظہار ندیم کو، جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا، لیکن وہ کسی سبب یہاں آ نہیں سکے۔ ان کے بیٹے کا امتحان ہے، لیکن اس نے ہم سب کو کنیکٹ کیا ایک طرح سے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت ناول پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ناول کی جو محفل ہوتی ہے وہ بہت سنجیدہ محفل ہوتی ہے۔ نقوی صاحبہ، سنجیدہ محفل سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں حصے مزاح کے لیے جگہ نہ ہو۔ جب آپ بول رہی تھیں اور جس جوش و خروش کے ساتھ بول رہی تھی، مجھے وہ بھی اچھا لگا، کیونکہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھیں کہ یہ ناول کیسا آپ کو لگا اور کیا فیل ہوا، اور جس طرح سے آپ نے اس کو کوریلیٹ کیا اپنے والد مرحوم کے انتقال کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ یہ ناول کی ایک طرح سے کامیابی ہوتی ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ناول اور ہر ناول کا ہر حصہ ہر پڑھنے والے کو الگ سطح پر امپریس کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، اس کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اور بہت کم باتیں ہم لوگوں کے لیے کرنے کے لیے خورشید بھائی نے رکھی ہیں، اور وہ تو اچھا ہوا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وقت بہت ہے، ورنہ کچھ اور باقی رہتا بھی نہیں۔ اور جس باریکی سے انہوں نے ناول کا تجزیہ کیا ہے، اس سے پورا ناول کھلتا۔ میں نے ناول پر بہت سارا، اگر وہ میں نہیں چاہتا کہ جو ناول کا نسخہ میں نے پڑھا ہے اسے کوئی دیکھے، اس میں بہت مارکس ہیں، نشان ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ لیکن اس کا اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ساری چیزوں کو کنیکٹ کروں۔ لیکن خورشید بھائی نے وہ سارا کام کیا، اور ناول کا جو پلاٹ ہے اور ناول کی جو بگننگ ہے اور ناول کا جو اختتام ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ باوجود اس کے آپ کو ناول خرید کر پڑھنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے، جو کچھ بولا گیا ہے وہ ناول ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی ناول لکھتا ہی کیوں؟ ہم آپ کو مدعو کرتے اور وہ کہانی سنا دیتے۔ تو سننے کا عمل لکھنے اور پڑھنے کے عمل سے مختلف ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس ناول پر کس طرح سے ڈسکس کروں، ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو ایک نئی بات نکالنے کی کوشش میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں سوچ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ناول کئی ڈائمینشنز رکھتا ہے۔ وہ اس سے پارٹیشن، اس کا کرب، پارٹیشن میں مردوں کا رول، اور جب مردوں کی وہ بات آئی تھی کہ اس ناول کے سارے کردار، شاداب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بے وفا ہے، میرا ایک پرسنل پریجوڈائز بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مرد انتہائی بے وفا اور بے مروت جانور ہے، بنیادی طور پر اس کی خصلت ہے۔ وہ کسی کے سامنے وفادار ضرور ہوتا ہوگا، بعض صورتوں میں اپنی بیوی کے سامنے وفادار بھی ہوتا ہوگا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت ساری دوسری جگہوں پر اسی وقت وفادار ہے۔ تو میرا پرسنل آبزرویشن ایسا ہے کہ مرد کافی، میں نے تو شاید اپنے ناول میں لکھا بھی ہے کہ مرد ایک کمینہ جانور ہے، لیکن عورتیں مجھے لگتا ہے کہ طاقت ہیں، قوت ہے اس زمین کی، اور آدمی کی اب تک کی بقا کی جو بڑی وجہ ہے وہ عورتوں کا فہم ہے۔ اور یہ ساری جنگیں اور یہ سارا جنگ و جدل اور یہ سارا طوفان اور یہ سارا ہنگامہ اور یہ ساری قتل و غارت گری جس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ صرف اس لیے کہ مرد فیصلہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ پورا پیٹریارکل سسٹم ہے۔ یہی دیکھیں جو سوال ناول اٹھاتا ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم مردوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، عورتیں ہوتی، تو شاید معاملہ بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیتی۔ مرد کی اپنی انا، اپنے مفادات، اپنی خود غرضی، اور جس کی طرف انہوں نے ناول میں جس جملے کو دہرایا بھی ہے کہ اس کی مردانگی کا ایک طرح سے مظاہرہ ہے، وہ پہلو ضرور ہے، لیکن
یہ ایک ڈسکورس کا حصہ ہوگا اس ناول میں. لیکن جو چیز مجھے بہت فیسینیٹ کر رہی ہے اس ناول میں, شاید وہ اس وقت میرے سامنے نہیں آئی تھی جب میں نے یہ ناول پڑھا تھا, لیکن آج بیٹھتے بیٹھتے مجھے لگا کہ یہ ناول مرد اور عورت کس طرح سے اپنی تباہی کا سامان کرتے ہیں, کس طرح سے اپنی بربادی کا انتخاب کرتے ہیں, اس کو درشاتا ہے. دیکھیں دونوں مرد اور عورت بنیادی طور پہ چاہتے کیا ہیں, بنیادی طور پہ ان کی طلب کیا ہے, ان کی آسودگی ہے, ان کے کچھ بنیادی کنسرنس ہیں. لیکن ان بنیادی کنسرنس کو حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت اپنے اپنے طور پر جو جدوجہد کرتے ہیں, اس کا حاصل بیشتر زندگیوں میں کیا نکلتا ہے, کیا پاتے ہیں, کیا حاصل کرتے ہیں. یہ کوشچنز جب ناول کا جو سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے جس کا عنوان ہے کنیز محل, اور اس سے پہلے کنیز محل میں جب یاور فریدی جاتا ہے وہاں پر آسیب شروع ہوتا ہے. اور یہ آسیب کیا ہے, جہاں پر مصنفہ نے بہت ہی شائستگی سے کہا ہے کہ ہر بار یہ سایہ عورت اور وہ جو جس کا آپ نے ذکر کیا, سایہ بنیادی طور پر مرد کی اجارہ داری, مرد کی جنسی ہوس میں تباہ ایک عورت کا احتجاج ہے. وہ مری ہے, وہ مر کر تاریخ سے اور منظرنامے سے غائب ہو گئی ہے, لیکن وہ اپنی کلیکٹیو میموری کے ذریعے سے آپ کو چیتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ظلم تھا, جبر تھا. اور اس کو لے کر مصنفہ جاتی ہیں اور الہ آباد کی جس فیملی کا ذکر کیا گیا جسے اردو میں مزہ لینے کے لیے اشرافیہ کہتے ہیں, یہ جو کلاس ہے جو بہت کمینہ کلاس رہا ہے, استحصال کرنے والوں کا کلاس رہا ہے, اپنے گھروں میں کام کرنے والی خواتین کا جنسی استحصال کرنے والا کلاس رہا ہے. یہ کلاس جو اپنے برتنوں کی نقاشی کا مظاہرہ کر کر اور اپنے کپڑوں کی نقاشی کا مظاہرہ کر کر اپنے ساری کمزوریوں اور سارے عیوب کو چھپانا چاہتا ہے, یہ وہ کلاس ہے جس کو یہ ناول ایکسپوز بھی کرتا ہے. اس کا جتنا تہذیبی اس کی شائستگی ہے اس کو ناول بیان کرتا ہے, لیکن اس کا جو شخصی ابتذال ہے, جو زوال ہے, ناول اس کو سامنے لاتا ہے. اور اس کا منظر ہمیں نظر آتا ہے جب ہم سیکنڈ لاسٹ چیپٹر میں جاتے ہیں کنیز منزل کی طرف, جہاں پر ایک عورت کے ساتھ, اور وہ عورت بھی ایک آرڈینری عورت نہیں ہے, ان بہت ساری دوسری آرڈینری عورت جو اینگلو انڈین خواتین وغیرہ ہیں ان کے ساتھ تو ظلم کی ایک تاریخ ہے ہی ہے. اور آپ معاشرے میں دیکھ لیجیے, اگر آپ 10 عورتوں کو دیکھیں گے 7-8 عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ جبر کی تاریخ ہے, کچھ بیان کرتی ہیں کچھ نہیں بیان کرتی. اور جبر کے لیے صرف شوہر کا ہونا ضروری نہیں ہے, وہ بھائی اور بیٹے اور باپ کی صورت میں بھی ہوتا ہے. بہت سامنے کی بات ہے. تو ناول اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک پیج باندھ کر کہ ایک طوائف جسے ایک زمیندار نے جس کو اپنی کیپ بنا کر رکھا, جب اس نے اپنے ایکول رائٹس مانگے تو اس کا قتل کر دیا. Now, this same tragedy گل کی زندگی میں ہے ایک الگ طرح سے. گل کا جو پس منظر ہے, اس کی ماں ہے, وہ بھی اس طرح طوائفوں کی فیملی سے آ رہی ہے. تو اشرافیہ جو تھا, جو زمیندار تھا, اور اردو میں زمینداری کو لے کر اور جن زمینداروں کی اولادوں نے جس طرح کے ناول لکھے, اس میں انہوں نے اپنی اس عیاشی کو بھی بہت گلوریفائی کیا ہے. This must be condemned. اس گلوریفیکیشن کو کہ ہم نے آج ہمارے گھروں میں رقاصائیں آئی ہیں اور رقص ہو رہا ہے اور سرود ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور شاعر بیٹھا ہے, لیکن اس میں ہو کیا, آپ استحصال ہی کر رہے ہیں نا. لیکن یہ ناول کم از کم اس حصے میں اور گل شراب پی رہی, جو ناول کا ٹیک آف ہے وہ اسی لیے ہاؤنٹ کرتا ہے. ایک تو اس کی وجہ کہ جس طرح کا مذہبی ڈسکورس اور جس طرح کی مذہبی انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے, تو ہم برقعے سے ہماری توقعات الگ ہیں اور جو برقع نہ پہنے اس سے توقعات الگ ہیں. میں نے تو برقعے میں بھی اچھی شراب پینے والی خواتین دیکھی ہیں اور ان کے ساتھ خوب گفتگو کی. یہ بائیفرکیشن کہاں سے آتا ہے کہ اگر برقع پہنا ہے تو وہ شراب نہیں پے گی, اور شراب اگر کوئی پیتا ہے تو وہ بہت برا ہے, گندا ہے, یہ بھی کہاں سے آ گیا؟ یہ سارے پریجوڈائز ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کی الگ سے ضرورت ہے. لیکن ناول بنیادی طور پر آپ کے جو پچھلے 150 برسوں کی تاریخ ہے اس میں مسلمانوں کا شمالی ہند کا جو زمیندار طبقہ تھا
اس کے جو اس کا بھیانک چہرہ ہے، جو ہولناک چہرہ ہے، اس کو بھی پیش کرتا ہے. اور اسی لیے اس کا بیٹا احمد، گل کا بیٹا احمد ایک الگ سمبل ہے پوری کہانی کے اندر، اور وہ ویلیو سسٹم کو ایڈریس کرتا ہے. اس کا ایک الگ درد ہے، اور اس پر الگ سے 1 گھنٹہ میں بات کر سکتا ہوں کہ وہ بیٹا جس کی ماں کا ایک الگ کربناک پس منظر ہے، جو اپنے باپ سے محروم ہے، جسے یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے اور کیا ہے، اس کا ٹراؤما کیا ہے، ہاؤ ٹو ایڈریس اٹ. ناول اس کو بہت اچھے سے ایڈریس کرتا ہے. بالکل اس کے اپوزٹ میں ایک بچہ ہے جو سرگودا سے ہجرت کر کے آتا ہے. وہ چونکہ اپاہج ہے، اس لیے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے اس وقت اپنے ساتھ ہندوستان وہ لے کر نہیں آئے، چھوڑ دیا. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ ٹراؤما بن جاتا ہے کہ اسے تو اس لیے چھوڑا گیا تھا کیونکہ تو اپاہج بچہ تھا. اپاہج بچے کی کیا اہمیت ہے نا؟ ایک جگہ پر اپاہج بچہ ہے، دوسری جگہ پر ایک ایسے ماں کا بچہ ہے جو سائیکولوجیکلی ٹراما کا شکار ہے. یہ سارے اس ناول کے جو ہے نا پہلو ہے، اور ان پر ریسرچ کرنے والے اچھے سے بات کر سکتے ہیں، اور ان کو کرنا چاہیے. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک شاندار ناول اردو میں آیا ہے. اور ناول پر ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے. مطلب کوئی اس پر یہ لکھے گا، کوئی وہ کہے گا، کسی کو ناول میں عیب نظر آئے گا، کسی کو ناول میں فلم کا منظرنامہ نظر آئے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ اچھا ناول وہ ہے جس پر فلم نہ بن سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناول پر فلم نہ بنے. تو اور دس از اے ویری ہیلتھی تھنگ. اور اب مجھے اس لیے بھی رک جانا چاہیے کیونکہ میں بھی خالد کو سننے کا متمنی ہوں. تو آج کے لیے بس. مصنفہ کو بہت بہت مبارکباد، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ناول آج اس کی رسمیں جرا ہوئی ہے، لیکن 10 سال بعد بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے. If that happen, that is your کامیابی. بہت بہت شکریہ رحمان عباس صاحب اس گفتگو کے لیے. رحمان عباس صاحب ہی نہیں، ہم سب